ٹراما سینٹر سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو ٹراما سینٹر سے ہٹا کے امراض دل کے حوالے سے کوئی وارڈ بنائی جا رہی ہے. یہ تو میں تو بہت بڑی زیادتی ہے جیلم کی عوام کے ساتھ. ابھی یاسر قریشی صاحب آپ ان کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ وہاں پہ اس چیز کی آواز اٹھائیں. دیکھو اپوزیشن میں رہ کے آپ کیا کر سکتے ہیں. حکومتیں چینج ہوتی رہیں لیکن جہلم کی پسماندگی دور نہ ہوئی. اگر لیڈرشپ کمیٹڈ ہو تو یہ پسماندگی دور بھی ہو سکتی تھی. بلال صاحب سے ہلکے کے عوام مطمئن نہیں ہے یا آپ ایز اپوزیشن مطمئن نہیں؟ انہوں نے ڈگری کالج جو ہے اس کی ستیہ ناش کر دی ہے. بچوں کا گراؤنڈ تھا جس کو اس نیا سبل بنا دیا ہے ادھر. آپ سمجھتے ہیں کہ راجہ یاور کمال جیسے بندے پی ٹی آئی میں ہونے چاہیے؟ دیکھیں یہ اخلاق اس وقت پیدا ہوا نا جب فوق کو ٹکٹ ملا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فواد صاحب پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے. نہیں دیکھیں یہ آپ پاکستان کی سیاست میں یہ چلتا رہتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ چلتا رہتا ہے, سچی بات ہے. عوام کے ساتھ رابطہ آپ گرمالا خاندان کو بھی اسی میں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ یہ رابطے تو کوئی رابطے نہیں نا. فاتحہ پاٹ چھوڑی شادی بیاہ پہ چلا گیا. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ناظرین, میں مرزا کفیل بے کیفی اور آج میرے ساتھ سابق ممبر صوبائی اسمبلی چودھری ظفر اقبال صاحب موجود ہیں. جو سب کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا کرم. ترقیاتی منصوبوں سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹراما سینٹر پہ آتے ہیں. آپ ایک بہت اچھا منصوبہ جہلم کے عوام کے لیے لے کے آئے. التوا کا شکار ہو گیا. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو ٹراما سینٹر سے ہٹا کے امراض دل کے حوالے سے کوئی وارڈ بنائی جا رہی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو بڑا انفارچونیٹ ہوا ہے جب ہماری گورنمنٹ گئی. یقین مانے اگر ہماری گورنمنٹ رہتی نا تو کم سے کم نیڈ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا. میں یہ نہیں کہتا کمپلیٹ ہو لیکن کمپلیٹ کے قریب ہوتا. اور یہ پروجیکٹ کیفی آپ یقین کریں مجھے اس وقت احساس ہوا جب میں نے اس کی پڑھی کتنی فیسلٹی اس کے اندر ہے. وہ بعد میں نے پڑھی اور مجھے پتہ لگا کہ یہ تو وہ چیز ہے جو ہمارے جیلم کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور یہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا اور جو ٹراما سینٹر جیلم میں آ رہا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر یہ کوئی ایسا کرتے ہیں اس کو دل کے امراض کا, وہ تو ایک چیز کے لیے ہوگا. یہ تو 70 چیزیں ہیں اس میں جو آتی تھی. اور یہ جیلم کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا. ان لوگوں کو جان چھوٹ جانی تھی جو روزانہ ہمیں یہاں سے پنڈی لاہور جانا پڑتا تھا. سارے معاملات ادھر ہی حل ہونے تھے. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی اس طرح کا ان کا پروگرام ہے, یہ تو میں تو بہت بڑی زیادتی ہے جیلم کی عوام کے ساتھ. لیکن آپ کی طرف سے یا آپ کے ووٹر سپورٹرز کی طرف سے اس چیز کے لیے آواز بھی اٹھائی نہیں گئی. قیدی 804 کے لیے روز آواز اٹھائی جاتی ہے. اس عوامی منصوبے کو کسی نے فروغ نہیں دیا. دیکھیں آپ کی حد تک تو یہ ظاہر ہے آپ کو تو پتہ ہوگا, لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان سائڈ یہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو یہی تھا کہ آج تک یہ ٹراما سینٹر ہی بن رہا ہے. ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ نئی گورنمنٹ جو آئی ہے اس نے اس کو ڈائیورٹ کر کے امراض دل کا کوئی بنا دینا ہے چھوٹا سا کوئی مطلب ایک کہہ لے اس کو ڈپارٹمنٹ. کیونکہ جو ہم نے سوچا تھا وہ تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اور اس میں بن سینٹر ہر ایک چیز اس میں آنی تھی. اور یہ تو وہ منصوبہ تھا جو اگر کمپلیٹ ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیلم کی تقدیر بدل جاتی. ابھی یاسر قریشی صاحب آپ ہی کے نمائندے ہیں, آپ ہی نے چوز کیا, وہ ممبر صوبائی اسمبلی بنے ہیں, پنجاب کی اسمبلی میں گئے ہیں. آپ ان کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ وہاں پہ اس چیز کی آواز اٹھائیں. بالکل, میں اپنے تینوں ایم پیوں کو ضرور کہوں گا کہ کسی نہ کسی سطح پہ ضرور یہ اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور جب کبھی ان کو کویسچن آورز ہوتے ہیں اس میں ضرور اس پہ بات کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. آج بھی اگر وہ اس چیز پہ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے تو نہیں پوری جیلم کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے اس کا. جو سب حکومتیں چینج ہوتی رہیں, نون لیگ ابھی, اس سے پہلے پی ٹی آئی تھی, اس سے پہلے پھر نون لیگ تھی, کاف لیگ بھی رہی, لیکن جہلم کی پسماندگی دور نہ ہوئی. کیا وجہ اس کی؟ دیکھیے جی, جیلم کی پسماندگی سب سے مین وجہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ہے. اگر لیڈرشپ کمیٹڈ ہو تو انشاءاللہ یہ پسماندگی دور بھی ہو سکتی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کوئی بھی لیڈر جو آیا ہے چاہے وہ جیلم کا آیا ہے یا اوپر آیا ہے وہ کمیٹڈ ہی نہیں تھا. اس طرح عوام کے ساتھ اس طرح کا رابطہ ہی نہیں تھا. جس طرح کے عوام کو آج سہولیات چاہیے اس طرح کی سہولیات آج تک ہم دے ہی نہیں سکے. عوام کے ساتھ رابطہ آپ گرمالا خاندان کو بھی اسی میں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کو ہم یہ رابطے تو کوئی رابطے نہیں نا. فاتحہ پاٹ چھوڑی شادی بیاہ پہ چلا گیا. اصل رابطے تو وہ ہوتے ہیں جو عوام کے فائدے کے لیے ہوں. جس ڈپارٹمنٹ دیکھیں نا کون سا فائدہ گورنمنٹ کے جو بھی گورنمنٹ آتے رہی ہیں کیا فائدہ انہوں نے دیا ہے ان 40-50 سالوں میں جیلوں کو؟ کچھ بھی نہیں. سوائے ایک رائے افضل کے دور میں جو پنجاب یونیورسٹی بنی ہے یا ادھر وہ انہوں نے ایک کالج دی گئی, اس کے علاوہ تو کوئی ایسا چیز لے کے آئے نہیں کوئی پلان.
اور انشاءاللہ ہمارا دور آیا، اس میں دیکھیں ہم نے کتنے پروجیکٹ شروع کیے اور بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں تھی۔ آپ اگر نون لیگ کی بات کریں، سنگوئی ڈگری کالج بنا، نونگرا نالا گان کے اوپر پل بنا، نکا خلاص پور والی 9 کلومیٹر 9 پلیوں کے ساتھ 9 کلومیٹر روڈ بنی، ترقیاتی منصوبے ہیں یہ۔ دیکھیں یہ کسی حد تک ترقیاتی منصوبے ہیں نا، ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ چاہیے چیزیں جو اور عوام کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے کالجز چاہیے، ہمیں اچھے ہاسپٹل چاہیے، مطلب وہ والی فیسلٹی جو روٹس جن کے نیچے چل جاتے ہیں وہ والی بھی ہمیں چاہیے نا، صرف گلیاں نالیاں سڑکیں تو نہیں ہمیں چاہیے۔ ایک عام آدمی کی ضرورت گلیاں نالیاں نہیں ہے نا، اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو کاروبار چاہیے، اس کو روزگار چاہیے، اس کے لیے جو اگر بچہ اس کو بیمار ہو تو اس کو وہ فیسلٹی ہاسپٹل میں چاہیے۔ ابھی آپ ادھر چلے جائیں ڈی ایچ کیو میں دیکھ لیں، صبح ابھی آپ جائیں کبھی منڈے کو، یا کتنی لائن لگی ہوتی ہے ادھر وہ ڈپارٹمنٹ میں، کیونکہ اس طرح کے ابھی تک ہم وہ فیسلٹی پرووائڈ ہی نہیں کر سکے، اس طرح کے معاملات ہمیں ہو ہی نہیں سکے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں، کیونکہ پاپولیشن تو دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح کہ ہمیں ڈاکٹر چاہیے، اور ہمارے دور میں تو ڈاکٹر کی بھی ایک بہت بڑی تعداد آئی ہے ادھر۔ یاسر قریشی صاحب کی بات کرتے ہیں، گو کہ وہ اپوزیشن میں ہے، لیکن آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں، دیکھیں جو کچھ ان کے حوالے سے ہے وہ اپنی کوشش پوری کریں۔ دیکھو اپوزیشن میں رہ کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہی ہے نا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ اپنی آواز اٹھائیں، وہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے دوسرے دو بھی ایم پی ہے وہ بھی اٹھا رہے ہیں، میں نے اسمبلی میں ان کی سپیچز بھی سنی ہیں۔ تو یہ جو کر رہے ہیں اتنے وہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو جو ہے نا، اگر باقی کام تو دیکھیں وہ کرنے ہیں، وہ گورنمنٹ نے کرنے ہیں۔ اور یہ تو پہلے ایسے ہی تختیاں لگاتے رہے ہیں، ابھی وقت آیا تو کریں، کام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا صرف گلیاں نالیاں بنائیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جیلم کے۔ کوئی دیکھیں آج تو کوئی بڑا پروجیکٹ اگلے دن انہوں نے ادھر ہارس رائڈنگ کی ہے، پورا انہوں نے ڈگری کالج جو ہے اس کی ستیہ ناش کر دی ہے۔ بچوں کا گراؤنڈ تھا جس کو اس نیا سبل بنا دیا ہے ادھر۔ آپ دیکھیں ادھر بدبو آ رہی تھی اس دن کے بعد، پتہ نہیں انتظامیہ نے اس کو ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یہ چیزیں، وہ گورنمنٹ کالج ہے، وہ ہمارے بچوں کی فیسلٹی کے لیے ہے، چاہے وہاں فٹ بال گراؤنڈ تھا یا کرکٹ گراؤنڈ تھے یا جو بھی کھیلنے، وہاں ہارس رائڈنگ ہو رہی ہے۔ یار کو خدا کا خوف کرو، ہارس رائڈنگ کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں آپ۔ راجہ یاور کمال صاحب، بڑا آپ کا اچھا ساتھ رہا ان کے ساتھ، آپ اکٹھے اسمبلی کے ممبر بھی رہے، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ خلا پیدا ہو گیا؟ دیکھیں یہ اخلاق اس وقت پیدا ہوا نا جب فوق کو ٹکٹ ملا، اس وقت سے لے کے نا ان کے آپس میں ظاہر معاملات ہو گئے، پھر رائے صاحب نے پارٹی بھی چھوڑ دی، ورنہ اس سے پہلے تو معاملات بالکل ٹھیک چل رہے تھے۔ اور رائے صاحب کو پارٹی کی طرف سے بھی تھا کہ ٹکٹ ملے گا، لیکن وہ انفارچونیٹ ہوا کہ آخری منٹ میں جب فاضل صاحب نے ٹکٹ جو ہے ادھر دینا کا اعلان کر دیا فوق کو، تو اس وجہ سے وہ پارٹی میں سے نکل گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ راجہ یاور کمال جیسے بندے پی ٹی آئی میں ہونے چاہیے؟ دیکھیے راجہ یاور صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، بہت اچھا انسان بھی ہے وہ، ماشاءاللہ اس کی کارکردگی تھی۔ دیکھیں اپوزیشن میں ہونا ڈیفرنٹ ہے، لیکن جو ووٹس اس نے لیے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ اس نے اپنے حلقے میں کام بھی کروائے تھے۔ وہ چاہے اس وقت پی ٹی آئی کا دور تھا، لیکن اس نے کمیٹڈ تھا، اس نے کام بھی کروائے تھے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ اس کے اس ٹائم پہ کافی دفعہ ہم چیف منسٹر کو دونوں اکٹھے بھی ملے تھے۔ وہ ہمیشہ اس کی ٹارگٹ تھا کہ مثلا اپنے علاقے میں کام کروانے کا، ایون جو پانی کے مسائل تھے ادھر ان کو حل کرنے کا۔ تو اس کو صلہ بھی یقین کریں ملا ہے، کسی حد تک ہار جانا ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ کہ ایک اچھا اور ہیلتھی ووٹ اس کو ملا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فواد صاحب پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں یہ آپ پاکستان کی سیاست میں یہ چلتا رہتا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ چلتا رہتا ہے، سچی بات ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی، جس دی لاٹھی اس کی بھینس، کو اس طرح کا ہے نا۔ چلو ابھی فواد صاحب اگر واپس آئیں تو ضلع جہلم کی جو قیادت ہے آپ سمیت انہیں کھلے دل سے تسلیم کرے گی؟ دیکھیے یہ تو خان کا فیصلہ ہے نا جی، میں تو خان پہ چھوڑتا ہوں۔ اگر خان کی کسی وجہ سے اس کو پسند کرے، ہمارا لیڈر تو ایٹ دی اینڈ خان، اگر وہ اس کو لے لیتا ہے تو ہم کون ہے؟ ٹھیک ہے آمین ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ تو ویٹ اینڈ سی والا وہ ہے، دیکھیں گے۔ اللہ کرے خان صاحب ایک بار باہر آئیں یا کوئی الیکشن کی موو بنتی ہے تو پھر ہی کوئی اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ فواد صاحب کی وزارت کو اگر بلال صاحب کی وزارت کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو کسے بہتر سمجھتے ہیں؟ میں تو فواد صاحب کو بہت بہتر سمجھتا ہوں یہ اس لحاظ سے، کیونکہ جو جاب انہوں نے اس وقت کی ہے میرے حساب سے بہت اچھی جاب کی ہے انہوں نے۔ بلال صاحب سے مطمئن نہیں ہے، حلقے کے عوام مطمئن نہیں ہے، یا آپ ایز اپوزیشن مطمئن نہیں؟ میں اس سے بھی ایک حد تک، میں سے اگلے دن بھی میرے سوال کیا ہے اپنے وسیم قریشی نے، اچھا انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے ماشاءاللہ، اور مطلب ویل ایجوکیٹڈ ہے، لیکن یہ ہے نا وہ غلط جگہ پر ہے۔ میں اس سے کہا کہ وہ غلط جگہ پہ ہے، اس کی وہ جگہ جہاں ہے وہاں یہ معاملات دیکھے نہیں جاتے، وہاں قابلیت دیکھی نہیں جاتی
کیونکہ وہ خود اللہ نہ کرے وہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہو، دوسرا اس طرح کی ہے نا معاملات ہیں۔ لیکن خان میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ماشاء اللہ ویل ایجوکیٹڈ اچھا انسان ہے، شریف نفس انسان ہے۔ آپ کا اور ان کا حلقہ ایک ہے، گو کہ وہ قومی میں ہے، آپ صوبائی میں تھے، لیکن علاقہ ایک ہی بنتا ہے۔ آپ مطمئن ہیں ان کے حوالے سے جو ترقیاتی کام جاری ہیں حلقے میں؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو کوئی ایسا اتنا مطمئن نہیں ہوں کہ جس طرح کی ان کو فیسلٹی ہے، جس جگہ پہ وہ کھڑے ہیں ان کو بڑے بڑے پروجیکٹ جیلم کے لیے لانے چاہیے تھی۔ یہ گلیاں نالیاں تو نارمل چیز ہے نا، یہ تو کیا ہے، یہ تو آٹومیٹکلی یہ فنڈنگ ہو جاتی ہے، ہر ایک کو ہو جاتی ہے جو ہو رہی ہے، چلے ان کو 10-20 ایکسٹرا ہو جائے گی، لیکن جو مین چیز ہے نا وہ جیلم کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ لائیں جو مطلب فار لائف ہو۔ اس طرح کا جب لائیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا، اور ذاتی طور پہ مجھے یقین مانے اس حوالے سے فون کال آئی تھی کہ آپ کیفی کو انٹرویو کیوں نہیں دیتے، تو میرے تو دماغ میں تھا، میں نے کہا یار یہ تو ضرور کرنا ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ آپ کو تھینک یو کہ آپ نے ماشاءاللہ ہمیں موقع دیا اور ہماری آواز پہنچے جیلم تک اور باقی لوگوں تک، یہ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔